ایک مرید نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا سیدی، میں کافی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی دولتیں اکٹھی ہو سکے کہ میں اپنے بچیوں کی شادی کر سکوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امتحان میں ڈال رکھا ہے اور میرے پاس اتنی دولتیں نہیں ہے کہ میں اپنی بچوں کی شادی کر سکوں۔ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا انتظام کر دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان نے کہا کہ کچھ بزرگوں کی بارگاہ میں جب آتے ہو تو لے کر کے آیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس دو آنا ہے، میں کچھ لے کر کے آتا ہوں۔ جب وہ مرید باہر نکلتا ہے، ایک دکان سے انہوں نے 2 آنے کا انڈا لیا اور لا کر کے حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان اپنے وقت کے بہت بڑے سلسلے چشتیہ کے بزرگ گزرے ہیں اور بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ و جانشین ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس انڈے کو لیا اور سورہ اخلاص شریف پڑھ کر کے دم کیا، اور وہ جو انڈا تھا وہ سونے کا ہو گیا۔ سونے کا ہونا تھا کہ نظام الدین اولیاء نے اس شخص کو جا کر کے دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور انہیں بازار میں سنار کی دکان پر فروخت کر دینا، جو رقم ملے اس سے تم اپنی بچیوں کی شادی بھی کرو اور روزمرہ کی زندگی گزارو اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرو۔ اس تمام نظارے کو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جو بیٹھے دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ انڈے پر نظام الدین اولیاء نے سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت فرمائی اور وہ سونا جو تھا وہ انڈا ہو گیا۔ یہ شخص گھر سے وہاں سے نکلتا ہے خانقاہ سے اور اپنی گھر کی طرف جاتا ہے اور جا کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو بھی رقم تمہارے پاس جمع ہے وہ سارا کا سارا لے آؤ اور ہم بازار جاتے ہیں، انڈے کو خرید کر کے لاتے ہیں۔ میں ایک عظیم نسخہ بارگاہ نظام الدین اولیاء سے سیکھ کر کے آیا ہوں کہ سورہ اخلاص شریف 3 مرتبہ پڑھو اور سونا انڈا جو ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور وہ جو انڈا تھا وہ سونا بن گیا ہے۔ وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے کچھ رقم لے کر کے، پورے شہر سے جہاں کہیں کسی بھی دکان پر انڈا فروخت ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا خرید کر کے اپنے گھر کو لے آتا ہے اور رات ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ میاں بیوی بیٹھ جاتے ہیں تسبیح اور مصلی لے کر کے اور سارے انڈے کو سامنے میں رکھ کر کے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور انڈے پر پھونک مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کافی دیر تک سورہ اخلاص کی تلاوت کیا اور انڈے پر دم کرتا رہا، اور پھر بار بار وہ دیکھتے بھی تھے کہ انڈے کا کلر چینج ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یہ سارے نظارے جب دیکھتے ہیں مگر دیکھتے کیا ہے کہ انڈا سونا نہیں ہو رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، رات بھر تک سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہا۔ جب کوئی بھی انڈا سونا نہ ہوا تو صبح اٹھ کر کے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا سرکار، اے میرے آقا، اے میرے مرشد، آپ نے کل رات میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی، فلاں مرید آیا تھا اور ان پر دم کیا، ان کے انڈے پر وہ سونا ہو گیا۔ ہم نے بھی پورے شہر کے انڈے کو خریدا اور سب پر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، مگر کوئی انڈا سونا نہیں ہو رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ جب فقیر دنیا داری ترک کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ محبت الہی دل میں جب گامزن ہو جاتی ہے تو جب اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے دنیا داری کو ترک کیا ہے، میں صرف خدمت خلق کرتا ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، مجھے دنیا کی دولتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص آیا تھا، کافی مجبور تھا، انہوں نے کہا بچیوں کی شادی کرنی ہے، اس لیے میں نے ان کے انڈے پر دم کیا اور وہ انڈا سونا ہو گیا۔ تم دنیا کی محبت میں اور حرص لے کر کے انڈے کو سونا بنانے چلے تھے، یہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کی محبت کو ترک کرنا پڑتا ہے اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے اور بزرگوں کی بارگاہ سے
جو کچھ حاصل ہوتا ہے، جو کچھ پیغام اور جو کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تبھی کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ نظام الدین اولیاء کی ذات بہت ہی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ وہ ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، دیکھتے کیا ہے، ایک بچھو ہے جو ندی میں ڈوب رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء قریب تشریف لے جاتے ہیں اور اس بچھو کو اپنے ہتھیلی سے لے کر کے باہر کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہتھیلی پہ لیا، بچھو نے ڈنک مارنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ سے وہ بچھو گر جاتا ہے، پھر پانی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ پھر نظام الدین اولیاء اپنی ہاتھوں کو لگاتے ہیں اور اسے کنارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ لگنا ہوتا ہے کہ بچھو پھر ڈنک مارتا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور یہ تو موذی جانور ہے، تکلیف دینا تو ان کا پیشہ ہے، یہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اسے ڈوبنے دیں، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بچھو کا کام ہے ڈنک مارنا، جب وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، خدمت خلق کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنے کرتب اور اپنے طریقے سے باز کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمیں بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، خدمت خلق کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی بندگی کرو، لوگوں کی رہنمائی کرو، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ میں اسی راستے پر